کبھی سوچا ہے کہ علم، خاص طور پر وہ علم جسے مقدس سمجھا جاتا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا کیسے ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس کتابوں میں لکھ دیا گیا یا یاد کر لیا گیا، لیکن حقیقت میں اس میں ایک پورا انسانی پہلو شامل ہوتا ہے، شخصیت، حافظہ، حالات، سب کچھ۔ آج ہم اسی انسانی پہلو کو سمجھنے کے لیے دو ایسے عظیم صحابہ کی زندگیوں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جن کا نام عبداللہ تھا اور جن کی کہانیاں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ بالکل، ہمارے سامنے آج دو بہت ہی دلچسپ کیس سٹڈیز ہیں۔ پہلی شخصیت ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص۔ ان کے بارے میں تو خود حضرت ابو ہریرہ نے، جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کے لیے مشہور ہیں، کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ ابن عمرو جانتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اور ان کی اس لکھی ہوئی دستاویز کا نام تھا الصحیفۃ الصادقہ، یعنی سچی دستاویز۔ اور یہیں سے پہلا معمہ شروع ہوتا ہے۔ ایک شخص جس کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جس سے سب سے بڑا عالم خود گواہی دے رہا ہے، اس کی روایت کردہ حدیثیں کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ سے بہت کم ہے۔ یہ تو الٹی بات لگتی ہے، لکھنے والے کی روایت کم کیوں ہے؟ صحیح۔ اور پھر دوسرے عبداللہ ہیں، خلیفہ دوم حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، تقوی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے میں بے مثال۔ وہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والوں میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ لیکن ان کی زندگی اور ان کی روایات میں کچھ ایسے واقعات اور ظاہری تضادات ملتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دو عبداللہ ہیں، ایک لکھنے والا اور ایک عمل میں بے مثال، اور ان کی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ علم کا سفر کتنا پیچیدہ اور انسانی ہے۔ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ابو ہریرہ کا یہ کہنا کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، یہ سننے میں بہت سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے تو ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ مطلب اس وقت لکھنے کی اجازت ہر کسی کو کیوں نہیں تھی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا تاکہ کہیں یہ قرآن کے ساتھ مل نہ جائے۔ اچھا۔ لوگوں کے پاس لکھنے کا سامان بھی کم تھا اور قرآن کا متن بھی ابھی جمع ہو رہا تھا، تو اس ماحول میں عبداللہ ابن عمرو کو یہ خصوصی اجازت ملی تھی۔ بلکہ کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض بھی کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو، جبکہ وہ انسان ہیں، کبھی غصے میں بھی کچھ کہہ دیتے ہیں اور کبھی خوشی میں۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہر بات ریکارڈ کرنے کے لائق نہیں ہوتی۔ بالکل۔ لیکن جب عبداللہ ابن عمرو نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ واہ، یعنی یہ تو ان کی تحریر پر ایک نبوی مہر لگ گئی۔ جی، ان کی الصحیفۃ الصادقہ کوئی ذاتی ڈائری نہیں تھی، بلکہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی گئی ایک مستند دستاویز تھی۔ تو پھر ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں، اگر ان کے پاس اتنی مستند لکھی ہوئی دستاویز تھی تو ان کی روایات کم کیوں ہیں؟ جی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی کتاب گم ہو گئی، بلکہ اس کے پیچھے تین بڑے انسانی اور سماجی عوامل تھے۔ اچھا، پہلی وجہ تھی جغرافیہ۔ جغرافیہ مطلب؟ یعنی علم کے جو بڑے مراکز تھے نا، مدینہ، کوفہ، بصرہ۔ جی۔ عبداللہ ابن عمر اپنی زندگی کا بڑا حصہ مصر اور طائف میں گزارتے رہے، تو وہ مرکز میں نہیں تھے۔ تو ان تک رسائی بھی ایک اہم عنصر تھا۔ اگر آپ مرکز میں نہیں ہیں تو آپ کی آواز کم لوگوں تک پہنچے گی۔ بالکل۔ دوسری وجہ تھی ان کی ذاتی ترجیحات۔ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، کثرت سے روزے رکھتے، رات بھر عبادت کرتے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بلا کر اعتدال کا درس دینا پڑا۔ اچھا۔ تو ان کی زندگی کا محور عبادت تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت پڑھانے یا حدیث سنانے کے لیے دستیاب نہیں ہوتے تھے۔ اور تیسری وجہ، یہ سب سے دلچسپ لگ رہی ہے۔ تیسری وجہ تھی علمی احتیاط۔ عبداللہ ابن عمرو عربی کے علاوہ ارامی اور عبرانی زبانیں بھی جانتے تھے، اور انہوں نے اہل کتاب کی کتابیں جیسے تورات بہت گہرائی میں پڑھی تھی۔ اچھا۔ تو جب حدیث کو جمع کرنے کا دور آیا تو محدثین بہت محتاط تھے کہ کہیں کوئی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ ہو وہ حدیث کے ذخیرے میں شامل نہ ہو جائے۔ ان روایات کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔
ایک منٹ، یعنی ان کا زیادہ علم ہی ان کے لیے ایک طرح سے رکاوٹ بن گیا؟ ایک طرح سے جی، محدثین کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ یقینی بنانا تھا کہ جو بات وہ نقل کر رہے ہیں وہ 100% نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہو۔ چونکہ عبداللہ ابن عمرو تورات اور دوسرے صحائف کا بھی گہرا علم رکھتے تھے، علماء کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں لاشعوری طور پر کوئی بات ان کے اپنے مطالعے سے حدیث میں نہ مل جائے۔ یہ ان کی ایمانداری پر شک نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ علم کی پاکیزگی کو یقینی بنانے کا ایک انتہائی محتاط نظام تھا۔ تو پھر ان کی اس کتاب الصحیفۃ الصادقہ کا کیا بنا؟ کیا وہ ضائع ہو گئی؟ نہیں، اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ وہ کتاب ضائع نہیں ہوئی، وہ ان کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہی۔ عبداللہ ابن عمرو نے وہ صحیفہ اپنے بیٹے شعیب کو دیا، اچھا، اور شعیب سے ان کے بیٹے عمرو کو ملا۔ عمرو ابن شعیب اپنے دادا کی اسی کتاب سے حدیثیں روایت کیا کرتے تھے، اور پھر آخر کار امام احمد بن حنبل نے اپنی مشہور کتاب مسند احمد میں اس صحیفے کی تمام احادیث کو شامل کر لیا۔ واہ، یعنی ان کی میراث گم نہیں ہوئی، بس ضم ہو گئی۔ بالکل۔ لیکن آپ نے ان کے پوتے عمرو ابن شعیب کا ذکر کیا، ان سے روایت کرنے پر بھی کچھ بحث ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ حدیث کے ماہرین کتنی باریک بینی سے کام کرتے ہیں۔ عمرو بن شعیب جب روایت کرتے تو کہتے تھے ان ابیہ ان جدہ، یعنی اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے۔ اب یہاں ایک تکنیکی سوال پیدا ہوا۔ ان کے والد کا نام تھا شعیب اور دادا کا نام عبداللہ تھا، لیکن شعیب کے والد یعنی عمر کے پردادا کا نام محمد تھا۔ تو کچھ محدثین نے کہا کہ جدہ یعنی دادا سے مراد عبداللہ ہیں، تو یہ سند بہترین ہے، لیکن دوسروں نے کہا کہ ہو سکتا ہے دادا سے مراد محمد ہوں جو صحابی نہیں تھے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ثبوت کی زنجیر میں ایک ممکنہ کمزور کڑی کا شبہ تھا۔ بالکل، اسے یوں سمجھیں کہ حدیث کی سند ایک ثبوت کی زنجیر کی طرح ہوتی ہے، ہر کڑی کا مضبوط اور واضح ہونا ضروری ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم جیسے سخت معیار رکھنے والے محدثین نے اس شبے کی وجہ سے اس سند سے زیادہ روایت نہیں لی، جبکہ دوسرے علماء اسے مستند مانتے تھے۔ جی، امام احمد اور دوسرے علماء اسے سونے کی زنجیر مانتے تھے۔ یہ اختلاف ہمیں بتاتا ہے کہ محدثین کے نزدیک ثبوت کا معیار کتنا سخت تھا۔ تو عبداللہ ابن عمرو کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ لکھنا ہی کافی نہیں تھا، جغرافیہ، ذاتی ترجیحات، علمی پس منظر، ان سب عوامل نے ان کی تحریری میراث کے پھیلاؤ کو محدود کر دیا۔ لیکن اگر لکھنے والا اس دوڑ میں تھوڑا پیچھے رہ گیا تو پھر آگے کون نکلا؟ وہ شخص جو اپنی بے مثال یادداشت اور عمل کے لیے مشہور تھا، عبداللہ ابن عمر، اور ان کی کہانی اس مسئلے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دکھاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر حدیث کی دنیا کے آپ کہہ لیں سپر سٹار ہیں، 2630 روایتوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ ان کی سب سے بڑی پہچان تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی ہر سنت پر عمل کرنے کا جنون۔ جی، میں نے بھی پڑھا ہے کہ وہ سفر میں ٹھیک اسی جگہ اپنا اونٹ بٹھاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا اونٹ بٹھایا تھا، چاہے اس کی کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ بالکل، وہ کہتے تھے شاید میرا کھر ان کے کھر پر پڑ جائے۔ یہ عشق کی انتہا تھی۔ لیکن کیا عشق اور اتباع میں شدت پسندی کی گنجائش ہے؟ میرا مطلب ہے ان کے کچھ اعمال ایسے بھی تھے جو بہت عجیب لگتے ہیں۔ جی، اور یہیں سے بحث شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ وضو کرتے ہوئے آنکھوں کے اندر پانی ڈالنے میں اتنی شدت کرتے تھے۔ آنکھوں کے اندر؟ جی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ان کی بینائی عمر کے آخری حصے میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اوہ، یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں سکھایا تھا، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، دین کی روح کو سمجھنے کی اپنی کوشش۔ ایک منٹ، تو وہ وضو میں اتنی سختی کرتے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی؟ یہ تو عقیدت سے زیادہ جنون لگتا ہے۔ کیا اس پر کسی اور نے اس وقت اعتراض نہیں کیا؟ ان کے مقام کی وجہ سے براہ راست اعتراض تو مشکل تھا، لیکن بعد کے علماء نے اس پر بحث کی کہ دین میں اس قسم کے غلو یعنی ایکسٹریمزم کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صحابہ بھی اپنے فہم کے مطابق عمل کرتے تھے، اور ان کا ہر عمل ضروری نہیں کہ شریعت کا حصہ ہو۔ اور پھر کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جہاں ان کے عمل اور ان کی اپنی روایت کردہ حدیث میں ایک ظاہری تضاد نظر آتا ہے۔
جیسے وہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں یعنی عورتوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ بالکل، لیکن ایک دن ان کے بیٹے بلال نے غیرت میں آ کر کہہ دیا، خدا کی قسم ہم تو انہیں ضرور روکیں گے۔ اس پر عبداللہ ابن عمر کو اتنا شدید غصہ آیا کہ راوی کہتے ہیں ہم نے انہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ اچھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سخت سست کہا اور ان سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں بظاہر تضاد ہے، لیکن یہ واقعہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی شدید محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی وہ اپنے بیٹے کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جی، یہ تو ایک خاندانی معاملہ تھا، لیکن ایک بہت مشہور واقعہ ان کی اپنی ازدواجی زندگی کا ہے، جس کا اثر پورے اسلامی قانون پر پڑا۔ جی، انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ یہ سنت کے خلاف ایک سنگین غلطی تھی۔ جب ان کے والد حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ اسے کہو کہ رجوع کرے، پھر بیوی کو پاک ہونے تک روکے رکھے، پھر جب وہ دوبارہ حیض سے ہو کر پاک ہو جائے تب اگر چاہے تو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ایک جلیل القدر صحابی سے ایک غلطی ہوئی اور اس غلطی کی اصلاح نے امت کے لیے قیامت تک کا قانون بنا دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور ان کا عمل بھی وحی کی کسوٹی پر پرکھا جاتا تھا۔ بالکل، اور یہی اس واقعے کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ دین شخصیات سے بالا تر ہے۔ اب آتے ہیں ان کے سیاسی فیصلوں پر، جو شاید سب سے زیادہ متنازع ہیں۔ وہ مسلمانوں کے درمیان ہونے والی خانہ جنگی، جسے فتنہ کہا جاتا ہے، اس سے مکمل طور پر الگ رہے۔ انہوں نے نہ حضرت علی کا ساتھ دیا نہ حضرت معاویہ کا۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک طرف وہ فتنوں سے بچنے کے لیے حضرت علی جیسے شخص کا ساتھ نہیں دیتے جو خلیفہ راشد تھے، لیکن دوسری طرف تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، جس کے کردار پر خود اتنے سوالات تھے۔ ان کے ذہن میں اس تضاد کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ان کے نقطہ نظر سے اولین ترجیح مسلمانوں کا خون بہنے سے روکنا اور امت کا اتحاد قائم رکھنا تھی۔ وہ ایسی احادیث بھی روایت کرتے تھے جن میں حکمران کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے نزدیک شاید یزید کی بیعت نہ کرنا ایک اور خانہ جنگی کا باعث بن سکتا تھا، جبکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا معاملہ وہ ایک قائم شدہ جنگ تھی۔ ان کا فیصلہ اجتہادی تھا، جس پر تاریخ میں حمایت اور تنقید دونوں کی گئی ہیں۔ تو یہ تو ہوئے عمل کے تضادات، کیا ان کی روایت کردہ احادیث میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ جی ہاں، اور یہ ہمیں یادداشت کے انسانی پہلو کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک مشہور مثال کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن حضرت بلال جو اسی وقت ان کے ساتھ اندر موجود تھے، جی، ان سے جب بعد میں پوچھا گیا تو انہوں نے گواہی دی کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ تو ایک ہی واقعے کے 2 عینی شاہدین الگ الگ بات کہہ رہے ہیں۔ بالکل، محدثین نے اس کی توجیہ یہ کی کہ حضرت بلال کا دھیان زیادہ تھا یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، جبکہ ابن عمر نے شاید نہیں دیکھا۔ یہ بھول یا دیکھنے میں کوتاہی کا انسانی عنصر ہے۔ صحیح۔ اسی طرح نماز میں رفع یدین یعنی ہاتھ اٹھانے کے معاملے میں ان سے دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں فقہی مکاتب فکر میں اختلاف پیدا ہوا۔ اور ان کی عمر بھی تو بہت لمبی تھی، کیا اس کا ان کی یادداشت پر کوئی اثر پڑا؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس پر حدیث کے ناقدین نے تحقیق کی ہے۔ ان کا انتقال 84 سال سے زیادہ کی عمر میں ہوا۔ امام دارقطنی جیسے بڑے محدث نے نشاندہی کی ہے کہ عمر کے آخری حصے میں ان کے حافظے میں کچھ کمزوری آ گئی تھی۔ اچھا، اس لیے محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے روایت کرنے والا شاگرد کون ہے اور اس نے کب ان سے حدیث سنی۔ یعنی صرف صحابی کا نام کافی نہیں، بلکہ ان سے سننے والے کی حیثیت بھی اہم ہے۔ بہت زیادہ اہم ہے۔ مثال کے طور پر جو روایات ان سے امام مالک یا نافع جیسے بڑے شاگردوں کے ذریعے آتی ہیں انہیں سونے کے برابر سمجھا جاتا ہے، لیکن جو روایات ان کے اپنے بیٹے عبید اللہ سے آتی ہیں انہیں کچھ محدثین کمزور مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عبید اللہ کے حافظے پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے۔ یہ حدیث کی سائنس کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر روایت کو ایک مکمل پس منظر کے ساتھ پرکھا جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر
اور عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں عظیم شخصیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ حدیث کی منتقلی کوئی میکینیکل عمل نہیں تھا، یہ ایک گہرا انسانی عمل تھا جس میں ایک شخص کی شخصیت، اس کی یادداشت، اس کا تقوی، اس کے سیاسی حالات اور علمی احتیاط جیسے کئی عوامل شامل تھے۔ بالکل، ایک طرف عبداللہ ابن عمر کی تحریری دستاویز ہے جو ہم تک براہ راست نہیں پہنچی لیکن جس کا مواد محفوظ کر لیا گیا، اور دوسری طرف عبداللہ ابن عمر کا بے مثال حافظہ اور اتباع کا جذبہ ہے جس میں کہیں کہیں انسانی بھول چوک، ذاتی اجتہاد اور فہم کا عنصر بھی صاف نظر آتا ہے۔ یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال کی طرف لاتا ہے۔ جب ہم کوئی روایت پڑھتے یا سنتے ہیں تو کیا ہم صرف اس کے الفاظ یا اصل پیغام سے جڑ رہے ہوتے ہیں، یا انجانے میں اس شخص کی پوری شخصیت، اس کے حافظے، اس کے تقوی اور اس کے تاریخی حالات سے بھی جڑ رہے ہوتے ہیں؟ اور آخری بات سوچنے کی یہ ہے کہ اس علم کی منتقلی میں اس انسانی پہلو کا شامل ہونا، کیا یہ اس علم کی قدر کو کم کرتا ہے یا اسے سمجھنے کے لیے ایک زیادہ گہرا، زیادہ انسانی اور حقیقت پسندانہ زاویہ فراہم کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔